بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے سننے والے اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے۔ سامعین کرام، جب امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سار مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی بیوی تھی؟ معزز سامعین، جب آل محمد کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اسی وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں جن کو دیکھ کے دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائے جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اس پر نظر پڑی۔ آپ سلام اللہ علیہا نے غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ بی بی ام کلثوم فرمانے لگی، نہیں، میں اس کو نہیں جانتی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر بی بی ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سر نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خاموشی توڑی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور اس گھر میں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اس طرح بی بی فاطمہ کی دوسری اولاد کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے مولا علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس علیہ السلام سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب و کلثوم کے بارے میں پوچھا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، میرے مولا کا کیا حال کیا ہے، اے مظلوم آقا مولا حسین، کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں اندھی ہو جاتی اور بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھ پاتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تو کھڑی ہو جا اور اپنے گھر چلی جا،
کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی باقی زندگی اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آج سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اسی وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک کے نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اسی حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، میں نے حکم دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی بیوی کو تو بھرے دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو سرعام سربراہ بازاروں اور درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ ناظرین کرام، یہ منظر دیکھ کر سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہوا۔